تاروں کی نمائش میں خلل پڑتا ہے، روز تاروں کی نمائش میں خلل پڑتا ہے، چاند پاگل ہے، اندھیرے میں نکل پڑتا ہے، اس کی یاد آئی ہے، سانسوں ذرا آہستہ چلو، اس کی یاد آئی ہے، سانسوں ذرا آہستہ چلو، دھڑکنوں سے بھی عبادت میں خلل پڑتا ہے۔ واہ کیا بات ہے! ڈاکٹر راحت اندوری صاحب بہت آسان زبان میں بہت بڑی بات کہنے کا فن بخوبی جانتے ہیں۔ یہی نہیں، وہ عصر حاضر کے مسائل کے ساتھ ساتھ جب اپنے تصورات اور خیالات کی دنیا کو لفظوں کی آرائش و زیبائش عطا کرتے ہیں تو بے ساختہ دل سے نکلتا ہے۔ واہ کیا بات ہے! ملاحظہ فرمائیے۔ شعر پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں، کم وقت میں اپنی حاضری لگانے میں اگر کامیاب ہو جاؤں تو شکر گزار دلی کا بھی رہوں گا، دلی اکیڈمی کا بھی رہوں گا اور اللہ کا بھی۔ میں نے خود پروفیسر شاہ پرپول رسول صاحب سے بھی، پونم جو وہاں کی بڑی ذمہ دار ہیں، ان سے بھی کہا تھا کہ مجھے معاف رکھیں، مجھے معاف کرنے میں حاضر نہیں ہو پاؤں گا، لیکن وہ ستم گر میرے مرنے پہ بھی راضی نہ ہوا۔ میں حاضر ہوں اپنا آوارہ سر جھکانے کو سب مجھے مطمئن کر دیں تو اچھا لگے گا۔ ابھی نہیں کہہ رہا ہوں کہ اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں۔ اپنا آوارہ سر جھکانے کو تیری دہلیز دیکھ لیتا ہوں، اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے، کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں، اور پھر کچھ دکھائی دے کہ نہ دے، کام کی چیز دیکھ لیتا ہوں۔ میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو نئے غزلوں کے کچھ دو تین چار شعر سناتا ہوں کہ میرا فرض بھی ادا ہو جائے اور قرض بھی ادا ہو جائے۔ کیا کہنا؟ تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے، تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے، تیری پرچھائی۔ نوجوانوں کو سب نے مخاطب کیا، میں بھی کرتا ہوں۔ وہی صاحب جنہوں نے 42 منٹ کل بعد گھڑی دیکھی تھی، سامنے والی صف میں جہاں 70 برس کے بزرگ بیٹھے تھے، وہ کہہ رہے تھے کہ بچوں شعر سنو، تمہیں سنیے کہ تیری نوجوان، اصلی نوجوان جو ہیں، جو بھی ہوں، وہ سب شرکت کر لیں۔ کہتا ہوں کہ وہ چاہے 70 برس کے بھی ہوں تو بھی کہہ رہا ہوں کہ تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے، تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے۔ تیری پرچھائی میرے گھر سے نہیں جاتی ہے، تو کہیں ہو میرے اندر سے نہیں جاتی ہے۔ آسماں میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے، واہ یہ ہے تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے۔ آسماں واہ 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 میں نے تجھے سر پہ اٹھا رکھا ہے، کیا کہنا؟ یہ ہے تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے۔ مجھے احساس ہے کہ دلی میں کھڑا ہوں میں، سنیے گا کہ دکھ تو یہ ہے، دلی کا شعر ہے، اگر دلی والے نواز دیں تو مزہ آ جائے۔ یہ ہے تہمت جو میرے سر سے نہیں جاتی ہے، دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں، دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں، دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں، یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے۔ دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں، دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں، یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے۔
بہت اچھا مشاعرہ اردو اکیڈمی نے کیا ہے، ہمیشہ کرتی تھی، 13 سال کا ہے یہ، اور شاید 3 سال میں رہا حاضر میں یہاں پر. اور خدا کی قسم شیخ پر رسول صاحب اگر 2-3 برس تک مجھے اور ایسا موقع دے دیں تو میں دوڑ لگا سکتا ہوں انشاءاللہ اس عمر میں. ایک شعر سن لے بس میں نے جو کہا. صاحب دکھ تو یہ ہے کہ ابھی اپنی صفیں ترچھی ہیں. کیا کہنا ہے، واہ واہ واہ. یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے، سن لیجئے گا، یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے، تاج، اقبال اشرف بھائی سے بھی سنیے گا، شیخ صاحب سنیے گا، تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے. واہ واہ. یہ خرابی میرے لشکر سے نہیں جاتی ہے، تاج مچھلی نے صفائی کا پہن رکھا ہے، گندگی ہے کہ سمندر سے نہیں جاتی ہے. ایک غزل کے 3-4 شعر بس. اور زندگی کو ساز، سانسوں کو نئی دھن کہہ دیا. کون ہے جس نے بنا سوچے ہوئے کن کہہ دیا. کن کہہ دیا. اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نابینا ہوں میں، اوہ. تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا. ارے واہ اس نے اتنا بھی نہیں سوچا واہ واہ واہ. کہ نابینا ہوں میں. کیا کہنا ہے. اس نے اتنا بھی نہیں سوچا کہ نابینا ہوں میں. صاحب تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا. دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا. واہ. دیکھنا 2 آدمی ہیں وہاں پر، دیکھیے اس شعر کی مطلب اندر تک چلے جاتے ہیں شعر کے. اللہ انہیں خوب ترقیاں دے اور عمر دراز کرے. یہ اردو کی وراثت کے محافظ ہیں ماشاءاللہ. دیکھو میں کیا پڑھنے جا رہا ہوں. کہہ رہا ہوں کہ تیر میرے ہاتھ میں تھا تو مجھ کو ارجن کہہ دیا. دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا. خون میں لت پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا. دیکھنا تقریر کر. دیکھیے صاحب میں نے پہلے ہی کہہ دیا کہ میں نام نہیں لیتا ہوں. دیکھنا تقریر کا رخ کیسے بدلا جائے گا. خون میں لت پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا. دلی والوں کے سامنے دلی کا شعر سنا رہا ہوں. خون میں لت پت ہوا موسم کیا کہنا ہے. تو پھاگن کہہ دیا. خون میں لت پت ہوا موسم تو پھاگن کہہ دیا. دیکھنا ہر روگ کا نسخہ ہے اس کے پاس. سمتھنگ کہاں سمتھ برابر ہو گیا یہ. دیکھنا ہر روگ کا نسخہ ہے. دیکھنا ہر روگ کا نسخہ ہے اس کے پاس. بہت سے جو مترنم شاعر ہوتے ہیں وہ ترنم کو آگے پیچھے آؤ کر کے برابر کر لیتے ہیں. اب میں مجبور ہوں، میں کیا کر سکتا ہوں، تو میں گردن جھٹک کے برابر کر رہا ہوں اس کو. دیکھنا ہر روگ کا نسخہ ہے میرے پاس. دیکھنا آگے 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 آگے. ہر روگ کا نسخہ ہے اس کے پاس. میرے منہ سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا. اللہ کی مرضی تھی. بشیر بدر کا ایک شعر ہے کہ شعر کچا بھی نکل جاتا ہے. یہ بھی اللہ کی مرضی ہے میاں. میں ایسا ہوتا ہے، لیکن آپ کا شکریہ، آپ نے میری عزت رکھ لی. ایک شعر اور سناتا ہوں یہ، لیکن یہ میں نہیں بھولوں گا اس لیے کہ میں آپ کا بھی سبجیکٹ ہے اور میرا بھی سبجیکٹ ہے. میرے منہ سے زخم نکلا اس نے ناخن کہہ دیا. گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے. اب مزہ یہ ہے کہ اب آپ کے ساتھ ساتھ میرے جو شاعر ہیں وہ بھی شعر پہ توجہ نہیں دے رہا، قافیہ ڈھونڈ رہے کہ یار کیا ہوگا یار اس کے آگے، اس کا ہوگا کیا، لایا کہاں سے. یہ صحیح ہے یہ، میں اس لیے کہ ساری زندگی میں بھی یہی کرتا ہی رہا ہوں. تو سنیے آپ دوستو کہ میرے منہ سے
زخم نکلا، اس نے ناخن کہہ دیا، گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے، میں نے اس کی سانولی رنگت کو جامن کہہ دیا۔ گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے، گھل گئے ہونٹوں پہ سب کے کھٹے میٹھے ذائقے، میں نے اس کی سانولی رنگت کو بہت بہت شکریہ آپ کا، بڑی محبت۔ راحت بھائی، دیکھیے مجھے بالکل بھی خوف نہیں ہے کہ 14 سال کا بنواس مجھے پھر یہاں اس جگہ سے بھی مل جائے، لیکن میرا بھی کبھی کبھی جی چاہتا ہے کہ یار میں مشاعرہ پڑھ رہا ہوں، مجھے 50 سال ہو گئے مشاعرہ پڑھتے، لیکن یار میں مشاعرے میں شعر تو پڑھتا ہی نہیں۔ تو کبھی کبھی میرا جی بھی چاہتا ہے کہ مجھے شعر پڑھنا چاہیے، تو ذرا سی اجازت دے دیں، تھوڑی سی کرم فرمائی کر دیں، مجھے اچھا لگے تو۔ لیکن ایسا بس یہ ہے کہ مجھے لگنا چاہیے کہ جس طرح دلی نے آدھی صدی تک راحت اندوری کو سنا ہے، وہ آج کے مشاعرے میں بھی سنیں۔ بس یہ سنیں، عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے خود اپنی رہنمائی کی، ہم نے خود اپنی رہنمائی کی، ہم نے خود اپنی رہنمائی کی، اور شہرت ہوئی خدائی کی۔ واہ واہ واہ، شکریہ دوستو، اسی طرح شریف شاعر کلام پڑھتے ہیں۔ ہم نے خود اپنی رہنمائی کی، ہم نے خود اپنی رہنمائی کی، اور شہرت ہوئی خدائی کی۔ میں نے دنیا سے، مجھ سے دنیا نے، میں نے دنیا سے، ہم نے خود اپنی رہنمائی کی اور شہرت ہوئی خدائی کی۔ میں نے دنیا سے، مجھ سے دنیا نے سینکڑوں بار بے وفائی کی۔ میں نے دنیا سے کہا، میں نے دنیا سے، میں نے دنیا سے، مجھ سے دنیا نے سینکڑوں بار سینکڑوں بار بے وفائی کی، سینکڑوں بار بے وفائی کی۔ شعر سنیں دوستو، سینکڑوں بار بے وفائی کی، آسماں چومتا ہے میرے قدم۔ آسماں چومتا ہے میرے، یہ جسم کا پورا حصہ کہیں نہ کہیں سے ٹوٹا پھوٹا ہے۔ میں اکثر دوستوں سے گزارش کر کے اجازت لے کے ان دنوں بیٹھ کے پڑھنے لگا، اس لیے، لیکن یہاں پر میں کھڑے ہو کے اس لیے پڑھ رہا ہوں کہ کل ایئرپورٹ سے جب آ رہا تھا تو کچھ شریف لوگوں نے مجھے دیکھ لیا تھا، میں ویل چیئر پہ تھا، تو کہنے لیں اور یہ، وہ سمجھ رہا کہ یہ تو ویل چیئر کا ہو گیا، کام ختم ہو گیا، کیا ریٹائر ہے۔ تو وہ مطلب ذرا سا میرے بارے میں کچھ غلط نہ سمجھیں، اس لیے سنیں آپ۔ مجھ سے دنیا نے، میں نے دنیا سے سینکڑوں بار بے وفائی کی، آسماں چومتا ہے میرے قدم، داد دیجئے شکستہ پائی کی۔ آسماں چومتا ہے میرے قدم، واہ واہ واہ، آسماں چومتا ہے میرے قدم، کیا کہنا رہا، داد دیجئے شکستہ پائی کی، داد دیجئے شکستہ پائی کی، آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ سے۔ عقیل نعمانی، تم نے بڑی خوبصورت غزل سنائی، ایک شعر پڑھ رہا ہوں۔ آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ سے، آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ سے، یہ شروعات ہے جدائی کی۔ آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ کیا سے، کہنا، کیا کہنا، آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ سے، واہ واہ واہ، آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ سے، یہ شروعات ہے، یہ شروعات ہے جدائی کی، یہ شروعات ہے جدائی کی۔ دو شعر اور ہیں مسنی۔ آج وہ ٹوٹ کر ملا مجھ سے، یہ شروعات ہے جدائی کی۔ واہ واہ، عرض کر رہا ہوں کہ کھلے رہتے ہیں سارے دروازے، کھلے رہتے ہیں
سارے دروازے سارے دروازے. یہ جو یہاں سے قہقہا جو آیا تھا ایک تیر کی طرح آیا, یہاں میرے سینے میں لگ گیا. اس لیے میں نے شروع میں آگے کہا تھا نا کہ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مشاعرے میں غزل تو سناتے ہی نہیں ہو. یہ غزل سنا کر میں نے دیکھی اور ایک تیر وہاں سے آیا اور یہاں پیوست ہو گیا. یہ دلی ہے. بس اس لیے بس اتنے ہی کہنا چاہوں گا. میرے عزیز ایک شعر سن لیجیے. کہہ رہا ہوں کہ آسماں چومتا ہے میرے قدم, آسماں چومتا ہے میرے قدم, داد دیجئے شکستہ پائی کی, داد دیجئے شکستہ پائی کی, آج وہ ٹوٹ کر ملا واہ 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 مجھ سے. یہ شروعات ہے جدائی کی. کھلے رہتے ہیں سارے دروازے, کوئی صورت نہیں رہائی کی. ارے واہ 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 کھلے رہتے ہیں سارے دروازے, واہ 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 کھلے رہتے ہیں سارے دروازے, کیا کہنا ہے. واہ 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 کوئی صورت نہیں رہائی کی, کوئی صورت نہیں رہائی کی. آخری شعر پڑھ کر اجازت چاہوں گا. یہ بھی پچھلی غزل کے آخری شعر کی طرح وہی کنڈیشن ہے کہ صرف جو اصلی میں ہوں نوجوان, اصلی میں, ان کے لیے یہ ہے. کل والے شاعر کی طرح بچوں کے لیے نہیں ہے. سنیے, کوئی صورت نہیں رہائی کی. کیا کہنا اس شعر کا ہے. مزہ یہ ہے منصور, جو میں سنانے جا رہا ہوں, اور نوجوانوں آپ کے لیے بھی, کہ یہ شعر سننے سے کم سوچنے کا ہے. آپ اپنے گھروں کو جب چلے جائیں گے اس مشاعرے کے بعد, تو آپ کو میں دعوت دیتا ہوں کہ 3-4 بجے رات تک سوچئے گا ضرور کہ یار یہ کیا کہا تھا رات نے, کیا منظر رہا ہوگا, وہ کیا کہنا چاہتا تھا, ایسا کیوں ہوا, اور ایسا کیوں ہوتا ہے, اور ایسا کب ہوتا ہے, اور ایسا کہاں ہوتا ہے, وغیرہ وغیرہ. اب یہ دعوت زیادہ ہے, شعر کم ہے. سنیے گا کہ کوئی صورت نہیں رہائی کی. واہ 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 کوئی صورت نہیں رہائی کی, کوئی صورت نہیں رہائی کی. میرے کمرے میں سسودیا صاحب مجھے معاف کر دیں, میں خدا کی قسم بنیادی طور پر بہت شریف آدمی ہوں, لیکن یہ یہاں پر مشاعرہ پڑھنے آیا ہوں. کوئی صورت نہیں صاحب, کوئی صورت نہیں رہائی کی, کوئی صورت نہیں رہائی کی, کوئی صورت نہیں رہائی کی. میرے کمرے میں 2 پرندوں نے, میرے کمرے میں 2 پرندوں نے, میرے کمرے میں 2 پرندوں نے انتہا کر دی بے حیائی کی. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر راحت اندوری صاحب کے بے باک لہجے کی اور بھی بہت سی شاعری ہمارے خزانے میں موجود ہے, مگر آج کے لیے بس اتنا ہی. اب اجازت دیجیے, مگر آپ کہتے رہیے واہ کیا بات ہے. اللہ